کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہم سب کی یعنی پوری انسانیت کی کہانی آخر شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ کوئی عام تاریخی قصہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو ہم میں سے ہر ایک کے وجود کی بنیاد ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو شروع ہوتی ہے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو آئیے اسی سوال کو ذہن میں رکھ کر اس قصے کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم کہانی آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے جنت سے، وہ جگہ جہاں پہلے انسان کی تخلیق ہوئی اور انہیں پہلی بار کسی کی رفاقت، کسی کا ساتھ ملا۔ تو دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بسایا، ایک ایسی جگہ جہاں ہر نعمت تھی، ہر آسائش تھی۔ انہیں علم کی وہ دولت ملی کہ وہ ہر چیز کا نام جانتے تھے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی بات چیت کرتے تھے۔ لیکن اتنی ساری نعمتوں کے بیچ میں بھی ایک احساس تھا، تنہائی کا۔ ان کا کوئی ایسا ساتھی نہیں تھا جو انہی کی طرح ہو، جو ان کے دل کی بات سمجھ سکے۔ اور پھر اسی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ ان کے نام کا مطلب بھی کتنا خوبصورت ہے، زندہ چیز۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت آدم کے ہی ایک زندہ حصے سے، ان کی پسلی سے اس وقت پیدا ہوئے جب وہ سو رہے تھے۔ اور بس یہیں سے پہلی انسانی برادری، پہلے خاندان اور پہلی محبت کی شروعات ہوئی۔ اور یہ جو تخلیق کا واقعہ ہے نا، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں انسانی رشتوں کے لیے ایک بہت گہرا سبق چھپا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے، اسی تخلیق کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے پر زور دیا گیا ہے۔ تو اب کہانی ایک ایسی موڑ پر آتی ہے جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ایک مکمل، بہترین جنت میں ایک چھوٹی سی آزمائش رکھی گئی۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں اور صرف ایک چیز سے منع کیا گیا ہو۔ بس یہی وہ سادہ اور بالکل واضح حکم تھا جو آدم اور حوا کو دیا گیا تھا۔ ہر چیز حلال تھی سوائے ایک درخت کے۔ حکم بالکل صاف تھا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی، اس درخت کے قریب نہ آنا۔ یہ دراصل ان کی اطاعت اور خود پر قابو پانے کا امتحان تھا، جو جنت کی تمام آزادیوں کے بیچ ایک چھوٹی سی پابندی تھی۔ لیکن یہیں ابلیس یعنی انسانیت کا کھلا دشمن سامنے آیا۔ اس نے آ کر سیدھا سیدھا نافرمانی کے لیے نہیں کہا، نہیں، بلکہ ایک پورا نفسیاتی جال بچھایا۔ وہ روزانہ وسوسے ڈالتا، دلوں میں شک پیدا کرتا اور انہیں ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہی کا لالچ دیتا رہا۔ اور تو اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے اللہ کی قسم تک کھا لی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ابلیس کو انتظار تھا، نافرمانی ہو گئی، اور اس کے جو نتائج تھے وہ فوری بھی تھے اور بہت گہرے بھی۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ قرآنی نقطۂ نظر کے مطابق اس غلطی کی ذمہ داری کسی ایک پر نہیں ہے۔ ابلیس نے دونوں کو بہکایا اور دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا، یعنی ذمہ داری برابر کی تھی، مشترکہ تھی، اور اسی لیے جب توبہ کا وقت آیا تو وہ بھی دونوں نے مل کر ہی کی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع نہیں کی، بلکہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ انسانیت کی پہلی توبہ اور پہلی دعا بن گئے، اور آج تک ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے غم میں 60 سال تک روتے رہے۔ یہ آنسو صرف جنت کھونے کے نہیں تھے، بلکہ اپنے رب کی نافرمانی پر جو گہری ندامت تھی، یہ اس کا اظہار تھے۔ اب کہانی کا رخ زمین کی طرف مڑتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ زمین پر بھیجا جانا محض ایک سزا نہیں تھی، بلکہ ایک نئے اور بہت بڑے مقصد کا آغاز تھا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان نے جنت ہمیشہ کے لیے نہیں کھو دی۔ اللہ نے تو فرشتوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ، ایک جانشین بنانے والا ہے، تو آدم کا زمین پر اترنا دراصل اسی خدائی منصوبے کی تکمیل تھی۔ انہیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی آزادی دی گئی تھی، اور اللہ کا علم ان کے انتخاب پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اللہ کا علم مستقبل کو جانتا ہے، اسے کنٹرول نہیں کرتا۔ انتخاب ہمیشہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا، وہ اس بات کی سب سے بہترین مثال ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے گلہ کیا تو حضرت آدم نے جواب دیا کہ تم مجھے اس بات پر کیوں ملامت کرتے ہو جو میری پیدائش سے بھی پہلے میری تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔
یہ ذمہ داری سے بھاگنا نہیں تھا، بلکہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا تھا کہ جب اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو پھر ماضی پر گلے شکوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زمین پر زندگی آسان نہیں تھی، یہ ایک امتحان گاہ تھی، اور اسی امتحان میں انسانیت کو اپنے سب سے پہلے سبق سیکھنے تھے، خاندان کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، حسد اور موت کے بارے میں۔ یہ کہانی ہے آدم کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کی۔ جب حابیل کی سچے دل سے دی گئی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی تو حسد کی آگ نے قابیل کو اندھا کر دیا، اور اسی حسد کا نتیجہ انسانی تاریخ کے پہلے قتل کی شکل میں نکلا۔ اس کے بعد پچھتاوے میں ڈوبا ہوا قابیل حیران تھا کہ کیا کرے۔ تب اللہ نے ایک کوے کے ذریعے اسے سکھایا کہ مرنے والے کی عزت کیسے کی جاتی ہے، اسے کیسے دفنایا جاتا ہے۔ اور اسی پہلے قتل کے واقعے سے انسانی جان کی حرمت کا یہ عالمی اصول قائم ہوا جو آج تک انسانیت کے لیے ایک روشنی کی طرح ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ اتنے بڑے سانحے کے بعد بھی حضرت آدم نے ہمت نہیں ہاری، وہ مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک باپ اور اللہ کے پہلے نبی کے طور پر اپنا فرض پورا کیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی وحدانیت سکھائی، انہیں بتایا کہ ابلیس ان کا اصل دشمن ہے، اپنی غلطی کا قصہ سنا کر انہیں سبق سکھایا، اور یہ خوشخبری بھی کہ مستقبل میں بھی اللہ رہنمائی کے لیے نبی بھیجتا رہے گا۔ تو اس ساری کہانی سے ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ انسان کو اللہ نے عزت دی ہے، یہ کہ سچے دل سے کی گئی توبہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے، یہ کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس زمین پر ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو آخر میں حضرت آدم کی کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ تو ہم سب کی کہانی ہے، یہ ہماری اپنی کہانی ہے۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ ہم سب کا سفر ایک ہے اور ہماری منزل بھی ایک ہے۔ تو پھر سوال بس اتنا سا رہ جاتا ہے کہ کیا ہم اس منزل تک پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں؟